إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا وبعد وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابتم أفشوا السلام بينكم وبعد وقال النبي وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارا جو آج کا نیکسٹ جو عنوان ہے حقوق سیریز کے اندر، جو کہ 6th لیکچر ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم دیکھیں گے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق، اور اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے، لازم ہے. آج جو برائیاں اور نفرتیں اور لڑائیاں اور اختلاف جو پھیل رہے ہیں، اس کی بہت حد تک وجوہات میں سے یہ وجوہات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق نہیں جانتے. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا حقوق کا معنی کیا ہے. حقوق یہ حق کی جمع ہے، پلورل ہے، مطلب جو حق ہے یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں، ہم نے طے نہیں کیے ہیں. اور اللہ نے جس کا حق جس پر رکھا ہے، اگر اس نے اس کو ادا نہیں کیا تو وہ جواب دہ ہے. قیامت کے دن اس کا حساب اس سے لیا جائے گا، اس سے بابت پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اس لیے ایک تو اس کا علم رکھنا، یعنی اس کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ حقوق کون سے ہیں، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے، یعنی ان حقوق کو ادا کرنا ہے. تو بندہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنی طاقت کے مطابق اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی، غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو معاف کرنے والا ہے. لیکن جو بندہ حقوق جانتا ہی نہیں، ایک تو علم حاصل نہیں کیا، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو یہ علم وہی ہے. پھر اوپر سے علم حاصل نہیں کیا تو حق ادا کرنے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے جانیں گے اور اس کو پھر یاد رکھیں گے اور ان حقوق کو ادا کریں گے، اور اللہ سے امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا حساب نرمی کے ساتھ کرے گا اگر ہم سے اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو. چلیے ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے یہ حقوق کو رکھا جاتا ہے. جو بھی شخص کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہے، اسلام لایا ہے، اس پر یہ حقوق عائد ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. نمبر 1، سلام کہنا، یعنی السلام علیکم، کم از کم بہتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پہلا حق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ پورے کے پورے مومن نہ ہو جاؤ. جب تم پورے مومن ہو جاؤ گے تب جنت میں جاؤ گے. اور یہ ممکن نہیں کہ جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. مطلب تم پورے مومن کب بنو گے؟ جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دوسری وجہ سے نہیں. ہم ایک دوسرے سے محبت کیوں کرتے ہیں، ریسپیکٹ کیوں کرتے ہیں، سلام کیوں کرتے ہیں؟ پیسے والا ہے، تعلقات بنا کے رکھنے کا کام آئے گا، بعد میں بڑی پوسٹ پر ہے، کام نکالنے میں کام آئے گا، ہے نا. پولیٹیشنز ہے، آگے کام پڑھتے رہتے ہیں. سرکاری افسر ہے، کام پڑھتے رہتا ہے. غریب کو سلام کوئی نہیں کرتا. ہم کو اسکول میں ایک پویم تھی، 7th یا 8th میں ہم کو ایک پویم تھی، اس پویم کا نام تھا اس سے کہہ دوں گا.
آپ بولیں گے ایسا کیسا ٹائٹل ہے؟ اصل میں ایک آدمی ہوتا ہے غریب، اس کو نہ کوئی دعوتوں میں بلاتا ہے، نہ کوئی اس کو سلام کرتا ہے، لیکن مسلمان ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے جاتا ہے، لیکن اچانک اس کی قسمت کھل جاتی ہے، اس کو خزانہ مل جاتا ہے اور وہ بہت پیسے والا بن جاتا ہے۔ اب ہر کوئی اس کو سلام کرتا ہے، اور جناب کیسے ہے، السلام علیکم۔ تو جب بھی کوئی اس کو سلام کرتا تو وہ کیا بولتا؟ اس سے کہہ دوں گا۔ لوگ چڑ جاتے، کچھ دنوں کے بعد لوگ بولتے کیا جناب، ہم تم کو ریسپیکٹ دے رہے، سلام کر رہے اور تم بول رہے اس کو بول دوں گا۔ کون ہے وہ، کس کو بولیں گے؟ بولے تم۔ تو کہا دیکھو بھائی، میرے پاس مال و دولت نہیں تھا تب مجھے کوئی سلام نہیں کرتا تھا، اب میرے پاس مال و دولت آ گئی تو سب سلام کر رہے ہیں، تو مطلب سلام کس کو ہوا؟ دولت کو۔ تو اس لیے میں بولتا ہوں اس کو جا کے بول دوں گا تمہارا سلام۔ اور یہ ریالٹی ہے نا، یہ حقیقت ہے۔ تو ہم جو ہے، کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھا ہے، ایمان لایا ہے، آپ کو دکھتا ہے وہ مسلمان ہے، سلام کرنا اس پر آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو سلام کریں۔ اگر آپ نے اس کو سلام نہیں کیا، آپ نے حق مارا ہے۔ تو سلام کہنا جس کو پہلا موقع ملے اور دوسرا سلام کا جواب دے، یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور سلام کے جواب میں بہتری ہونا چاہیے۔ جیسا کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ وعلیکم السلام بول دی، ہو گیا۔ کسی نے بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا یا اس سے زیادہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلام کا جواب دو یا اس سے بہتر بڑھ کر دو، آپ کم نہیں کر سکتے، جواب دینے والے کو بڑھ کر دینا پڑے گا۔ تو سلام کرنا یہ حق ہے مومن کا، مسلمان کا، ایک دوسرے پر۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے؟ کہا کہ سلام کو عام کرو، افشوا السلام، کہا کہ سلام کو عام کرو، ہر ایک کو، چھوٹے بڑے کو، سب کو سلام۔ ہم چھوٹوں کو سلام نہیں کرتے، چھوٹوں نے ہم کو سلام کرنا ہے نا۔ اپنے اسکولوں کا بھی حال وہی ہے، دیکھو استاد صرف ایسے آتے پیچھے ہاتھ باندھ کر، بچے کھڑے ہوتے، ایک دو السلام علیکم۔ آنے والے کا کام ہے سلام کرنا، ٹیچر کا کام ہے، جو آئے گا وہ سلام کرے گا۔ جو محفل میں بیٹھے ہیں اگر کوئی انٹری کرتا ہے تو سلام کرنا اس کی ذمہ داری ہے، دوسرے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری ہے۔ پیدل چلنے والا سواری والے کو سلام کرے، اس کے بھی رولز ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کو پہلا چانس ملے سلام کر دے، ٹھیک ہے؟ چھوٹے نے بڑے کو کرنا چاہیے، لیکن چھوٹا بھول جائے تو بڑے نے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو سلام کرتے ہر بار۔ ایک بار آپ بھول گئے، گھر میں آ گئے، حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے آج سلام نہیں کرے؟ تو اللہ کے رسول ایسے نہیں بولے، آپ میرے کو سکھا رہے، میں شوہر ہے، میرے کو بول رہے تم؟ اپنے پاس ایسا بیوی نے بولی تو سمجھ گئے آپ لوگ، بہت ہوشیار ہے آپ لوگ۔ اللہ کے رسول نے کیا بولے؟ اللہ کے رسول واپس گئے، کہا کہ اچھا میں بھول گیا، واپس گئے، پھر سے انٹری کی، السلام علیکم۔ اللہ کے رسول کا عمل دیکھیے کیسا تھا، اچھے سے اچھا انسان بھی آپ کا گرویدہ ہو جاتا، مطلب آپ کا فین، آپ کے عمل ایسے تھے، اتنے اچھے اخلاق۔ تو سلام میں پہل کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ پھر اپنے پاس سلام بھی الگ الگ قسم کے، ایک لیول والے لوگ سلام کرے تو جلدی سے اچھا جواب دیتے، لیکن کوئی غریب بیچارہ بڑے کو سلام کیا تو بڑے لوگ ایسا کرتے۔ یہ مسلمانوں کا سلام نہیں ہے سر ہلانے کا، یہ یہودیوں کا سلام ہے سر، حالانکہ ان کو بھی سلام دیا گیا تھا۔ وہ لوگ بولتے اپنی زبان میں، ہبریو میں، پتہ ہے نا آپ کو، شلوم علیکم بولتے، وہ پتہ ہے نا آپ کو، ہاں ان کی زبان میں بولتے وہ، لیکن وہ بھی ابھی بھول گئے، اور ہم بھی ان کے نقش و قدم پر چل رہے، ہم بھی صرف اشارے سے کر رہے۔ ہاں آپ سفر میں، ٹریولنگ میں یا گاڑی میں آواز نہیں جائیں گی تو آپ ہاتھ بتا سکتے اور دل میں بول سکتے السلام علیکم۔ خیر سلام کے اوپر تو پورا ایک لیکچر ہے، اپن بعد میں کبھی دیکھیں گے، ابھی بات چل رہی ہے کہ مسلمان کا حق ہے کہ سلام کیا جائے۔ اچھا نوجوان بڑے عجیب لے لیتے اس کو، لڑکے بولتے سر نے بولے سلام کرنا مسلمان کو، تو لڑکیوں کو سلام کر رہے ہیں۔ ان پر سلام کرنا فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، نہ لڑکیوں کو نامحرم کو کرنا ضروری، کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے، مطلب جہاں پر آپ کو شر کا اندیشہ نہیں ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں بھی کوئی نامحرم ہوتے ہیں نا،
آپ کے کوئی رشتہ دار نامحرم ہے، پردے کی آڑ میں آپ نے سلام کیا تو سلام کر سکتے، جواب بھی دے سکتے، لیکن باہر کالج اور اسکول میں تو شر کا معاملہ رہے گا نا، سلام مطلب آپ برائی کا ارادہ اکثر کے ذہن میں آتا ہے، تو ایسی جگہ بچیے، نہ کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے، لیکن ٹیچر ہے، نامحرم ہے، لیکن آپ کو مت پتہ ہے یہاں برائی کا چانس نہیں ہے کہ بس ایک ادب کے لحاظ میں ریسپیکٹ میں سلام کر سکتے ہیں، تو سمپل سی بات ہے، نامحرم کو آپ وہاں سلام کر سکتے ہیں جہاں پر شر کا اندیشہ نہیں ہے، جہاں شر کا اندیشہ ہے، شیطان کے راستے کھلتے ہیں، پھر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور یہ لاجیکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات تو راستے سے چلتے کسی لڑکی کو کرو سلام، پھر اس کے گھر والے کیا کرتے دیکھو پھر آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کو سب مطلب بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، ڈسٹرب نہیں، چلیے ہم آگے بڑھتے، تو پہلا ہے سلام کرنا، یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو شخص انہیں اکٹھا کرے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ پہلا ہے وہ بذل السلام للعالم، اپنے آپ میں انصاف کرنا پہلا، دوسرا ہے اور سب لوگوں کو سلام کہنا، تیسرا تنگی کی حالت میں خرچ کرنا، مطلب آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے لیکن کوئی آپ سے زیادہ ضرورت مند آ گیا اور آپ اس کو دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تاکہ یہ ایمان کا بہت اونچا لیول ہے، ہائی لیول ہے، تو اس میں سے ایک چیز شامل ہے سلام کو عام کرنا، کثرت سے سلام، جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے، مسلمان دکھتا ہے سلام کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو سلام کو عام کرنا۔ دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو دوسرا حق ہے وہ ہے دعوت قبول کرنا، دعوت کو قبول کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ پہلا کیا ہے؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، جب تیرے اور اس کے سب سے پہلا تو سلام کا ہے، میں اس کو بھول گیا، کہ اِذَا لَقِيتُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، جب بھی ملاقات کرے تو سلام کرے، پہلا حق۔ دوسرا جو میں نے ابھی بیان کیا، میں نے پڑھا اس کی عربی عبارت، وہ یہ ہے جب دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، دعوت قبول کرنا چاہیے۔ اپنے پاس کیا ہوتا ہے دعوت قبول کرنے میں کچھ لوگوں کا الگ معاملہ رہتا ہے، دعوت کس کے پاس سے آئی ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی غریب ہے، غریب رشتہ دار ہے، زیادہ ان کا اثر رسوخ نہیں ہے تو دیکھیں گے جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے، یا پھر کچھ معاملات ایسے رہتے ہیں کہ ٹسم ٹسی چلتی ہے، معلوم ہے نا آپ کو، جب یہ خاندانوں کے اندر بہت زیادہ چلتا ہے، مطلب ایک فیملی نے دوسری فیملی ایک ہی خاندان میں رشتہ بھیجا، آپ کی بیٹی کے لیے آپ کے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا، اور آپ نے ابھی سمجھا مناسب نہیں ہے کرنا، بعد میں دیکھیں گے، آپ نے نہ بول دیے، تو دونوں خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی، ہمارے چاند جیسے بیٹے کو نہیں دیے اور وہ کالے پیلے کو اٹھا کے لائے، چلتا کہ نہیں چلتا یہ خاندانوں میں؟ پھر کیا ہوتا؟ دشمنی، پھر دشمنی، پھر کیسی دشمنی؟ آج کے بعد وہ گھر کی کوئی دعوت میں ہم نہیں جائیں گے، تو ادھر والے بیٹھ کر قسم کھاتے، ادھر والے بیٹھ کر بھی قسم کھاتے، انہوں اپنی دعوت میں نہیں آئے نا اپن بھی ان کی دعوت میں نہیں جائیں گے، دعوت دیا ہے مسلمان نے، آپ کو جانا ضروری ہے، تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں مجبوری ہے، آپ بیمار ہیں آ نہیں سکتے تو آپ ان کو بولنا چاہیے کہ میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں لیکن میری ایسی مجبوری ہے میں نہیں آ سکتا، اگر میں اچھا ہوتا تو ضرور آتا، میں ٹریولنگ میں ہوں، میں باہر ہوں سفر پہ، اگر میں رہتا تو ضرور آتا، اس کو بھی دعوت قبول کرنا کہتے ہیں، تو دعوت کو قبول کرے۔ تیسرا، جب نصیحت طلب کرے تو اچھی نصیحت کرے، کوئی آپ سے مشورہ لینے آئے کیا کروں، تو آپ کا کام کیا ہے؟ صحیح راستہ بتائے، نہیں معلوم تو بولے کہ مجھے نہیں پتا ہے، آپ دوسرے سے پوچھو، اس کو زیادہ معلومات ہے، لیکن اپنے پاس کیا رہتا؟ کچھ بھی بول دیتے، اور پھر کیا بولتے؟ بہت ہوشیار بن رہا تھا، ایسا بتایا راستہ، اب اٹکتا دیکھو جا کر، اگر وہ نقصان میں پڑ گیا مالی طور پر جانی طور پر کچھ بھی، قیامت کے دن آپ حساب دینے والے ہیں اس کا،
آج کل نوجوانوں میں بھی یہ ہو گیا، دیکھیے راستہ پوچھنے کے لیے کوئی آتا ہے اس کو غلط راستہ بتاتے ہیں اور اس کو مذاق سمجھتے، پرینک سمجھتے، پرینک۔ آج پرینک کے نام پر پورا غیر اسلامی لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینا، ان کو ستانا، ان کا سامان اٹھا کر بھاگ جانا، ان کی گاڑی گرا دینا، بڑے بزرگ لوگوں کو تنگ کرنا اور پرینک کا نام دینا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن کسی کو آپ نے کوئی تکلیف پہنچائی اور اس کے دل کو برا لگ گیا، قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ یہ پرینک کے نام پر لوگ اپنا آخرت کا نقصان کر رہے ہیں بہت سارے۔ ہنسی مذاق جائز ہے لیکن اس کی لمٹ ہے۔ پورا لیکچر ہے اپنا ہنسی مذاق کے اوپر، آپ کبھی اس ہوا تو اس کو دیکھیے۔ چلیے، نصیحت طلب کرے تو نصیحت دینا چاہیے، چھینک مارے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں سامنے والے کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اور پھر چھینکنے والا کیا بولے گا؟ یہدیکم اللہ۔ چھینکنے والا بولے گا الحمدللہ، سامنے والا بولے گا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر جس نے چھینکا وہ پھر سے جواب دے گا یہدیکم اللہ، اللہ تم کو ہدایت دے۔ اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جائے۔ بیمار پرسی کرنا بہت اہم ہے۔ آپ کے کوئی بھی مسلمان جس کو آپ جانتے ہیں، آپ کے جان پہچان والے ہیں، بیمار ہے تو آپ ملنے جائیے۔ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں جب آپ اپنے کسی بیمار مسلمان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اتنا ثواب ہے اس کا۔ اور اس کے بعد اور مر جائے، میت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرنا۔ کوئی مسلمان انتقال کر جائے اس کے جنازے میں جانا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اب آپ بولیں گے ہمارے محلے میں آس پڑوس میں اتنے سارے انتقال ہوئے، سب کہاں جانا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی طاقت کے حساب سے پوچھے گا، جو آپ کے قریب ہے وہاں پر جائیے۔ اب سلام کے لیے بھی آپ کے لمیٹیشنز دیکھی جائیں گی نا۔ اگر آپ یہاں سے نکلے روشن گیٹ سے تو پورے مسلمان ہیں، آپ کو تو ایسے سلام کرتے جانا پڑیں گا سب کو، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے آپ کی لمیٹیشن، آپ کی مجبوری، تو جو جان پہچان والے ان کو ایٹ لیسٹ سلام کر کے نکلے۔ سمجھا کہ آپ کو؟ ویسے میت کا معاملہ ہے، بیمار پرسی کا معاملہ ہے، تو اپنے شہر میں تو ہزاروں لوگ مسلمان بیمار پڑتے ہیں، ہاسپٹل پورا بھرا ہوا ہے، تو ایٹ لیسٹ جن سے آپ کی ملاقات ہے، جان پہچان والے ہیں، جائیے وہاں پر۔ تو یہ حق ہے 6۔ کون کون سے حق ہے؟ سلام کرنا، دوسرا دعوت، یہ یاد ہے آپ کو پکا ایک دم دعوت والا، ٹھیک ہے، دعوت دیے تو دعوت میں جانا چاہیے۔ تیسرا نصیحت مانگے تو اچھی نصیحت دینا چاہیے، کوئی بھی گائیڈنس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹھیک آئے وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ۔ اس کے بعد بیمار ہو تو اس کے عیادت کے لیے پہنچے، اور انتقال کر جائے تو جنازے میں شرکت کرے، یعنی اس کو آپ جو ہے نماز جنازہ بھی پڑھے، اس کی تدفین تک رکے، کیونکہ جو کاندھا دیتا ہے، معاف کیجیے گا، جو نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرت ثواب ملتا ہے، 1 قرت قاف سے، اور جو تدفین ہونے تک رکتا ہے اس کو 2 قرت ثواب ملتا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا 1 قرت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 1 پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ 6 حقوق تھے، لیکن سیکوینس میں ابھی ہمارا دوسرا حقوق چل رہا ہے، دعوت قبول کرنا۔ چلیے، تیسرا حق، مسلمان کی خیر خواہی کرنا، ہمیشہ اس کے بارے میں اچھا سوچنا، بھلا سوچنا، اس کے نقصان کا نہیں سوچنا، یہ اس کا حق ہے۔ کیسے؟ سنیے، سیدنا تمیم الداری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ والکتابی ولرسولی والامامۃ المسلمین وعامتہم، اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، مسلمان حکمرانوں سے اور عام مسلمانوں سے۔ 5 چیزوں کا کہا، ان سب سے خیر خواہی کرو۔ اللہ سے خیر خواہی، دین پر عمل کرنا ہے، اس کی بات ماننا ہے۔ رسول سے خیر خواہی، ان کی چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور ان کے جو حقوق ہے جو سیکنڈ لیکچر میں گزر چکے اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر مسلمانوں کے امیر، یعنی جو مسلمانوں کا لیڈر رہے گا، اس کے ساتھ سے خیر خواہی۔ ہمارے پاس یہ بہت بڑی برائی ہے، مسلمان لیڈر پر ہر کوئی شک کرتا ہے۔ آج اپنے دور میں ہے یا نہیں؟ ہاؤ، وہ تو ملا ہوا دکھ رہا اپنے کو سے، وہ تو بہت ایسا ہے، اس کے پاس تو بہت مال دکھ رہا۔
اور اس کا نقصان کرنے کی کوشش، اس کو توڑنے کے لیے دشمن سے ملاقات، اس کو بریک کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ مسلمانوں کے حکمرانوں سے خیر خواہی، ایمانداری کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ اور پھر کہا کہ تمام مسلمانوں سے خیر خواہی، ہر مسلمان کا بھلا سوچنا کہ اپنا بھائی ہے، کچھ اچھا ہو جائے اس کا مدد کر دو اس کی۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ٹانگ کھینچنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، آپ حق مارتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کی آپ ٹانگ کھینچتے ہیں، اس کو گڑھے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ڈبانے کی کوشش کرتے ہیں، قیامت کے دن آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا یہ حق جو آپ نے مارا ہے۔ تو تیسرا حق ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، بھلائی۔ جب بھی کوئی مشورہ لینے آئے اچھی بات بتاؤ، نہیں معلوم تو بولنا مجھے نہیں پتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ اس کا فائدہ ہو۔ آپ دکاندار ہے، وہ کسٹمر ہے، تو اس کو واجبی دام میں دیا جائے تاکہ اس کا بھی نقصان نہ ہو۔ آپ گراہک ہے، سامنے والا دکاندار ہے، تو آپ کا کام ہے کہ اس کو کہے کہ آپ کا بھی نقصان نہ ہو، ایسے ہم کو دو، ہمارا بھی فائدہ آپ کا بھی فائدہ۔ آپ ٹیچر ہیں تو آپ خیر خواہی مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ محنت کریں، آپ ان بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے۔ آپ کا بھی کام ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی خیر خواہی کرے ٹیچر کے معاملے میں، ایسے رشتہ داروں کے معاملے میں، تمام معاملے میں اگر سارے مسلمان اس پر عمل کرنے لگے تو ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین سوسائٹی اچھے سے تعمیر ہو سکتی ہے۔ یہ ہے خیر خواہی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا حق ہے مریض ہو تو اس کی عیادت کی جائے، جو پہلے حدیث میں گزر چکا ہے، حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی تمہارا بھائی بیمار ہے تو اس کی عیادت کو جانا چاہیے، یہ خیر خواہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے دیکھیے کیا کہتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے یعنی ابن آدم سے پوچھے گا، اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری خیر خواہی یعنی خیر لینے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ بولے گا مسلمان کو، پتہ آپ کو، اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو کیوں نہیں آیا مجھ سے ملنے کے لیے؟ بندہ بولے گا اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں کیسے تیرے پاس آتا، بیمار پرسی کر سکتا، تو رب العالمین ہے، مطلب تو تھوڑی بیمار ہوتا ہے، میں تیرے پاس کیسے آؤں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کیا تجھے علم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں فلاں بندہ بیمار ہے، تو نے اس کی عیادت نہیں کی اور خبر نہیں لی؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی خیریت کے لیے، تیمارداری کے لیے وہاں پر جاتا تو مجھے وہاں پر پاتا؟ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ زمین پہ نہیں آتا ہے، لیکن یہ بولنے کا انداز ہے کہ اگر تو اس بیمار سے ملنے جاتا، اس کی عیادت کرتا، خیر خواہی کرتا تو مجھے پاتا، مطلب تو مجھے راضی کر لیتا، میں تجھ سے خوش ہو جاتا کہ تو میرے بندے کو ملنے کے لیے گیا تھا، کیونکہ میرے رسول کا حکم تھا اور میرے احکامات میں سے شامل تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کا حق اس طرح ادا کریں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا ہے، جو بندہ جو مسلمان دوسرے مسلمان بیمار سے ملنے کے لیے جائے گا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس طرح حدیث آگے اور لمبی ہے، لیکن میں یہاں جتنا ضرورت تھی اتنا مختصر سے آپ کو بیان کیا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پانچواں حق، مسلمان اگر چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان جو اس کو سنے اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو یرحمک اللہ کہے۔ ٹھیک ہے، یہ حقوق میں سے ہے۔ چھٹا حق، جنازہ پڑھنا۔ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کو جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک قرۃ ثواب ملتا ہے، یعنی ایک پہاڑ کے برابر، اور تدفین تک ٹھہرتا ہے تو 2 قرۃ ثواب ملتا ہے، 2 پہاڑ کے برابر۔ ساتواں حق، صلح رحمی کرنا۔ صلح رحمی کرنا مطلب نرمی کا معاملہ کرنا۔ حدیث ہے بخاری کی کتاب الادب کے اندر، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑ دے یا اس سے روٹھا رہے، ایسے کہ وہ دونوں ملے تو ایک
ادھر منہ پھیر لے، دوسرا ادھر منہ پھیر لے، تو ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرے، شروعات کرے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے 3 دن تک بات بند کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان تو آپس میں لڑتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے نا، ارے لڑتے نا ہم سب آپس میں، انسان کو غصہ بھی آتا ہے، اب وہ غصہ اتارنے کے لیے تھوڑا اظہار بھی کرتا ہے غصے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھوٹ دی، کتنی؟ 3 دن۔ کہا 3 دن تھوڑا غصہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ ہو گئے تو جائز نہیں ہے۔ اتنا خطرناک ہے، آپ کو پتا ہے 3 دن سے زیادہ اگر آپ مسلمان بھائی سے روٹھے رہیں گے تو آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ کتنا خطرناک ہے۔ اور کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے ملے تو ایک ادھر منہ پھیر رہا ہے، ایک ادھر منہ پھیر رہا ہے۔ اکثر عورتوں میں ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے، اکثر عورتوں میں آپ دیکھو دعوتوں میں جب جاتے ہیں تو گروپس رہتے ہیں، گروپس، ایک ادھر گروپ بنا کر کھڑے رہتا ہے، اچھا دوسرے گروپ سے جلن تو ہے، حسد تو ہے، لیکن دیکھتے رہتے ہیں ان کو برابر، بار بار ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ 11 ہے لیکن برابر ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، اور اگر غلطی سے گروپ نزدیک آ گیا تو ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے، ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے۔ اور کچھ تو ایسے بھی رہتے ہیں، ایک آدھ اس میں سے دیندار کوئی لڑکی عورت ہوتی ہے، بول دیتی ہے ارے چلو وہ آئے اس کو خود سلام کر دیں گے۔ میں نے کب کرنا سلام اس کو؟ پہلے اس نے کرنا۔ اپن کیسے ویسے ہے کیا؟ آپ بولیں گے سر کو کیسے معلوم یہ سب چیزیں ہیں؟ ہم چھوٹے تھے، دعوتوں میں جاتے تو یہ باتیں سنتے تھے پوری، تو کچھ کچھ یاد رہ گئی اس میں سے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا، مردوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن مردوں میں عام طور پر کم ہوتا ہے۔ جیسے مردوں میں کیا ہوتا ہے، 2 گروپ رہتے ہیں، اور ادھر بائکس لے کے کھڑے ہوئے ادھر کنارے پہ، ادھر دوسرا گروپ کھڑا ہوا ہے۔ کون دکھ رہے؟ نئے دکھ رہے ہیں یہاں پر، کدھر کے دکھ رہے، کہاں کے نمونے دکھ رہے، لیکن اتفاق سے ان میں کا ایک آ جاتا ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں دوست ادھر رہتے، آج ادھر آئے ہوئے، تو یہ چپ اوپرا اوپری تو بھی خوشی سے مل لیتے، ارے کیا بات ہے، ارے اچھا ہوا تم سے مل کے خوشی ہوئی، برابر ہے کہ نہیں؟ لڑکوں میں جلدی واپس سے گھل مل جاتے ہیں، لیڈیز نہیں، بہت مشکل رہتا نہیں۔ لیکن جس میں دین کا علم ہے، سمجھداری ہے، تو وہ یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیے خیر۔ اور لڑائی ہو گئی کبھی تو پھر تو 11 12 پورے 2 سال گزریں گے، پچھلی بینچ والے آگے والی بینچ سے کبھی بات ہی نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھو، آپ لوگ نہیں ہیں ویسے، آپ لوگ نہیں ہیں ویسے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ بات بند نہیں کر سکتے آپ، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو۔ چلیے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ حدیث میں ہے بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات ہے۔ لوگوں کے عیب کی جستجو نہ کرو، اور لوگوں کی بات کو نہ ٹوہ لگاؤ، مطلب جاسوسی مت کرو، نہ حرص کرو، نہ آپس میں حسد کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، آپس میں قطع رحمی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ حسد، برائی، یہ تمام چیزیں انسان کو دور کرتی ہے، شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ رہتے نا، عمر بھر طے کر لیتے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، عمر بھر رشتہ نہیں رکھیں گے، کبھی ان سے ملاقات نہیں کریں گے، کبھی ان کو سلام نہیں کریں گے۔ ایسے جو رشتوں کو توڑتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب آپ سوچئے، جہنم اچھی ہے یا تھوڑا چھوٹا بن کر سلام کر کے پہل کر کے آگے بڑھ کر جنت حاصل کر لینا اچھا ہے؟ کچھ لوگ اپنے گھمنڈ، تکبر، انا اور اپنی ناک بس اونچی رہے، اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے رشتہ نہیں بنانا ہے، رشتے توڑ کے رکھنا ہے۔ تو جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایک رشتہ جوڑنے میں لگا ہے لیکن سامنے والا ریڈی نہیں ہے،
تو یہ جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ ماننے کے لیے تیار ہے غلطی، یا غلطی نہیں بھی ہے تو رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہے۔ جو تیار نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو، اگر دونوں تیار نہیں ہے تو دونوں جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرمایا کہ اے مسلمانوں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے لڑائی مت کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رشتے نہ توڑا کرو۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو ساتواں حق ہم دیکھ رہے تھے، اور وہ کیا تھا؟ صلح رحمی، ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی۔ اور صلح رحمی کیا ہے؟ صلح رحمی یہ ہے کہ انسان احسان کرے، اور احسان کیا ہے؟ کہ کوئی آپ کے ساتھ برا رہے، آپ اس کے ساتھ اچھا رہے، یہ ہے احسان۔ اچھوں کے ساتھ اچھے اور برے کے ساتھ تو برے سب رہتے ہیں نا، بروں کے ساتھ اچھا رہنا یہ کمال ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھا، برے کے ساتھ برا، سب رہیں گے نا؟ ارے سیدھی سی بات ہے نا۔ لیکن کوئی برائی سے آپ کے ساتھ پیش آتا ہے اور آپ اچھائی سے اس کے ساتھ رہتے ہیں، یہ کمال ہے۔ اس کو احسان کا درجہ بولتے ہیں، ان کو محسنون کہا ہے قرآن نے، اور ان کا اونچا مقام ہے۔ اور یہ نبیوں کی صفت تھی، لوگ ان کو تکلیف دیتے اور وہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے۔ لوگ پتھر مارتے، پاگل بولتے، مجنوں بولتے، لیکن ان کی فکر رہتی وہ لوگ جنت میں داخل ہو۔ محسنون کہا جاتا ہے ان کو، احسان کرنے والے، کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے۔ تو محسنون والی صفت اپنے اندر لائے، کیونکہ رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، ایک عورت ہے، سوال کیا گیا، ایک عورت ہے، صحابی نے پوچھا، بہت نفلی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، لیکن اپنے ہمسایوں سے، رشتہ داروں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک نہیں ہے، صلح رحمی نہیں کرتی، کیا ہوگا اس کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہی فی النار، وہ آگ میں جائیں گی، جہنم میں جائیں گی۔ پھر پوچھا، ایک عورت ہے جو نوافل ادا نہیں کرتی، صرف فرائض، فرض نمازیں، فرض روزے، بہت زیادہ نفل سنتیں نہیں کرتی ہے، لیکن لوگوں سے تعلقات، مطلب صلح رحمی بہت اچھے سے کرتی ہے، پڑوسی، رشتہ دار وغیرہ ان سے، تو اللہ کے رسول فرمایا، ہی فی الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ تو لوگوں سے، آپ ہمسایوں سے، پڑوسی، رشتہ دار سے صلح رحمی کرنا کتنا اہم ہے۔ تو صلح رحمی کرنا یہ حق ہے مسلمان کا، ورنہ سیدھا جہنم، اس لیے تو حق ہے، حق ادا نہیں کیا، جہنم۔ تو یہ تھا ساتواں حق۔ آٹھواں، دکھ تکلیف نہ پہنچانا، دکھ تکلیف وغیرہ نہ پہنچانا، یہ بات اسی میں شامل ہو گئی جو ہم نے ابھی ایکسپلینیشن دیا ساتویں کا، کہ صلح رحمی کرنا چاہیے، اس کے برخلاف رہے گا تکلیف دینا۔ اور ہم سب جانتے ہیں چھوٹی چھوٹی تکلیف دینے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جہنم لکھ دی کچھ لوگوں کو۔ ایک عورت نے ایک بلی کو بند کر دیا ایک گھر میں، اور وہ بلی مر گئی بھوک کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جہنم لکھ دی۔ مطلب حدیث بیان کرنے والے بولتے ہیں کہ اس کا کام تھا کہ اس بلی کو چھوڑ دیتی، وہ خود اپنا کھانا کہیں اور سے کھا لیتی۔ تو بلی کو تکلیف دیا، جہنم میں جاری ہے، انسانوں کو تکلیف دینے والے کہاں جائیں گے؟ اب سوچو آپ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو خواہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا جائے۔ حضرت ابو حرمہ فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے تکلیف پہنچائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی مشقت، پریشانی کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور پریشانی کو ہٹا دے گا۔ کسی نے ایک مسلمان کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچائی، اللہ اس کو تکلیف دے گا بعد میں۔ کسی مسلمان کو پریشانیوں سے نکالا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پریشانی میں سے نکالے گا۔ تو کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ اسی طرح نواں حق ہے عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا۔ ایک مسلمانوں کی عزت پر انگلی نہیں اٹھانا، کیچڑ نہیں اٹھانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلمان کو گالی نہ دو، اسے ناحق قتل کرنا کفر ہے۔ مطلب مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اور اسے ناحق قتل کرنا کفر ہے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کو گالی دیا، سامنے والے نے پلٹا کر جواب نہیں دیا، جس نے گالی دیا اس کے حصے میں گناہ لکھ دیا گیا، اور اگر اس نے اس کو قتل کیا بے وجہ، تو یہ
کافر ہو گیا، کفر میں چلا گیا، تو یہ ایک گناہ ہے اور کفر تک انسان کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح 10واں حق ہے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرنا، اس کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں قرآن میں کہا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو، کیا تم پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ امیجن کرو آپ کا بھائی ہے، وہ مر گیا ہے اور اس کا گوشت توڑ کر آپ کھا رہے ہیں۔ مسلمان کی غیبت کرنا ویسا ہی، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، اس کے نقص نکالنا، اس کی غلطیاں نکالنا، یہ غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم کو اس سے گھن آئیں گی، تم ایسا پسند نہیں کر سکتے، تو پھر برائی کرتے وقت تم یہ کیسے پسند کرتے ہو؟ 11واں حق ہے اللہ کے لیے اس سے محبت کرنا۔ جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن نور کے ممبر لگائے جائیں گے اوپر آسمانوں میں، نور کے ممبر، گولڈن، چمکدار۔ نبی اور شہید بھی سوچیں گے کہ یہ ممبر کس کے لیے بنایا گیا؟ ممبر کھڑے رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو اس دن آواز لگانے والا آواز دے گا، یہ ہے وہ لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا یہ ان لوگوں کے لیے ممبر تیار کیے گئے ہیں، دو مسلمان جو میری خوشی کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے تھے، مطلب اللہ راضی ہو اس لیے آپس میں ایک ساتھ رہتے تھے، اور میرے لیے جدا ہوتے تھے، مطلب میری رضا کی خاطر وہ دشمنی رکھتے تھے۔ مطلب ایک بندہ ایمان پر چلنا چاہتا ہے، دوسرا نہیں چلنا چاہتا ہے، تو یہ بندہ کیا بولتا ہے؟ اپنے بھائی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی غلط ہے، شیطان کا راستہ ہے، مت اپنا، لیکن یہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو اس پہ رہوں گا، رہنا ہے تو میرے ساتھ رہو۔ پھر یہ بندہ اس سے الگ ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے، اس لیے یہ بندے نے دوستی توڑ دی۔ تو یہ ہوا اللہ کی خاطر الگ ہونا، سمجھا آپ کو؟ اللہ کی خاطر ایک جگہ ہونا، ایمان کی وجہ سے دونوں نزدیک آئے، ایمان والے بول کے دوستی کی، اور اللہ کے لیے الگ ہوئے، مطلب ایک اللہ کی بات نہیں مان رہا تو اس نے اپنا راستہ الگ بنا لیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وہ ممبر ہے جہاں پر جس پر نبی اور شہید بھی پراؤڈ کریں گے کہ یہ کس کو دیا جا رہا ہے۔ تو جو خالص اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے لیے وہ ممبر ہے، اور جو خالص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، جو کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ 12واں ہے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھنا، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دوسرے کو حقیر نہ جانو، اچھا برتاؤ کرو، اور آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ جیسے ایک حدیث ہے، اور اسے حقیر نہ جانے اور نہ اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے۔ پھر آپ نے 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، مطلب اللہ سب جانتا ہے۔ تو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جانے، اس کی غربت کی وجہ سے نہیں، وہ آپ کا بھائی ہے، اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں تو آپ اس کو دور رکھ رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے تو دور رکھ رہے ہیں، اس کا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے تو آپ دوری اختیار کر رہے ہیں۔ نہیں، کسی مسلمان کو آپ حقیر نہ جانیں، یہ اس کا حق ہے۔ وہ غریب ہے تو بھی نماز میں آپ کے پیر سے پیر ملا کے کھڑے رہے گا، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا رہے گا، دعوتوں میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گا، اس کی الگ سے صف نہیں بنائی جائیں گی، ہوتا ہے غریبوں کی الگ صف بنائی جاتی ہے، تو یہ حقیر جاننا بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ایک دوسرے کو حقیر نہ جانے، تقوی یہاں ہے، اللہ جانتا ہے، وہ غریب بھی ہے، اگر اس کے اندر تقوی ہوگا اللہ کے نزدیک وہ بڑا مقام رکھتا ہے۔ ایک بار ایک شخص گزرا اللہ کے رسول کے سامنے سے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، غریب تھا، دھول مٹی غبار آلود۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ ہمارے قوم کا سب سے غریب انسان ہے، اگر کسی کے گھر رشتہ بھیجے گا تو کوئی رشتہ قبول نہیں کرے گا، کوئی اپنے قریب اس کو نہیں بلائے گا۔ پھر دوسرا ایک آدمی گزرا گھوڑے کے اوپر جو اچھی پوشاک پہنا ہوا تھا، کہا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کے رسول بڑا امیر آدمی ہے اور بہت ہی اسٹیٹس ہے اس کا سوسائٹی میں، کسی کے پاس رشتہ بھیجے گا تو فوراً قبول کر لیا جائے گا، عزت اور احترام سے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن پہلے والے کے بارے میں فرمایا جو غریب تھا، کہا کہ
کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی ضائع نہیں بھیجتا، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کا بتانے کا مقصد تھا کہ لباس، کپڑا غریبی امیری نہیں ہے، تقوی اصل چیز ہے۔ پہلا والا جو گیا تھا، اگر وہ اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لے، دعا مانگے، وہ جو مانگے اللہ اس کو دے گا، کیونکہ تمام چیزوں کا تعلق تقوی سے ہے۔ تو ایک دوسرے کو حقیر نہ جانے۔ یہ 12 حقوق تھے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ میں مختصر سا پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں ریورس آرڈر میں۔ مسلمان بھائی کو حقیر نہ جانے۔ نمبر 2، اللہ کے لیے محبت کرے۔ نمبر 3، یعنی ریورس آرڈر میں ہم جا رہے، بولیے نمبر 3 کیا تھا؟ مسلمان بھائی کو اس کی غیبت نہ کی جائے۔ اس کے بعد چوتھا حق، اس کی عزت اور آبرو پر انگلی نہ اٹھائے، اس کی عزت کو نہ اچھالے۔ پانچواں، دکھ اور تکلیف نہ دے۔ چھٹا، صلح رحمی کرے۔ ویری گڈ، یاد ہے آپ کو۔ اس کے بعد جنازے میں شامل ہو۔ اس کے بعد چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور جواب میں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ کے یرحمک اللہ کہے۔ اس کے بعد مریض ہے تو عیادت کے لیے جائے، اسی طرح اس کی خیر خواہی کرے۔ اس کے بعد دعوت قبول کرے، اور اس کے بعد جو ہے سلام کرے۔ یہ 12 حق ہے، یہ 12 حقوق ہے۔ بعد میں آپ ایک دوسرے سے پوچھ کر ریوائز کر لینا، یاد رہیں گے تو حق ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے تمام حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔